بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ سے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ سب لوگ 5 وقت کی نماز کے ایسے پابند بنیں جیسے جمعے کی نماز کی آپ فکر کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہر میدان میں ہر موڑ پر کامیابی ملے گی۔ اور آپ نے اگر جمعہ ہی پڑھا، باقی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو پھر آپ کے اوپر آئے دن مصیبتیں آئیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ اللہ فرماتا ہے جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا، 16ویں پارے کی آخر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کی لائف کو ٹائٹ کر دوں گا۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ آدمی نماز پڑھنے میں کتنا سستی کر رہا ہے۔ اگر 1,00,000 بار بھی کہو آج کے مسلمان سے تو مشکل ہے وہ نمازی بن جائے۔ کہ تھک جاؤ، آپ نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ اور اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ 1,00,000 روپے فلاں جگہ ملے گا، جے پور میں ابھی چلنا پڑے گا، تو اسی وقت تیار ہو جائے گا، کپڑے بدلے گا، نہا بھی لے گا اور اسی وقت تیار ہو جائے گا، دنیا کی دولت کی وجہ سے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے 200 کلومیٹر دور پر 3 بجے رات کو پہنچنا ہے اور 1,00,000 روپے ملے گا، 3 بجے رات کو جو ہی پہنچ جائے گا۔ اور یہ بھی شرط ہوگی، یہ بھی شرط بتا دی جائے کہ نہ دھو کر کپڑے بدل کر جانا پڑے گا، تو ہر آدمی عام طور سے پہنچ جائے گا 1,00,000 روپے کی خاطر نہ دھو کر کپڑے بدل کر کے۔ لیکن نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہا آج کا مسلمان۔ اسی لیے انسان آج کا مسلمان عام طور سے ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو میری آپ سے سب سے پہلے یہی گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز ایسے پڑھیں جیسے جمعے کی نماز آپ پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ۔ جیسے جمعہ آپ پڑھتے ہیں اسی طرح 5 ٹائم کی نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا فقد حرم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نماز، وہ جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑ رہا ہے وہ کیا ہوا، جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑ رہا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں نماز میں سستی نہ کرو۔ نماز سے گھر میں برکت آتی ہے، آپ کی کمائی میں برکت ہوگی، آپ کا دماغ فریش ہوگا، آپ کا مائنڈ صحیح ہوگا۔ اور نمازیں اگر آپ قضا کریں گے آپ کا مائنڈ بھی خراب ہو جائے گا، دماغ بھی خراب ہو جائے گا، گھر میں بھی برکتیں نہیں ہوں گی، ٹینشن ہی ٹینشن رہے گا۔ اگر نماز 5 ٹائم کی پڑھیں گے، حلال روزی کھائیں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ کے دل کو سکون میسر ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب میں آپ کو نعت شریف کے چند شعر بھی سنا دیتا ہوں، جتنا ہو سکے گا میں پڑھ دوں گا۔ نعت شریف کے شعر بھی سنتے رہیں بیچ بیچ میں اور بیان بھی سنتے رہیں۔ یہ نعت شریف ہے حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد حضرت فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، جو جامع المجددین تھے، جہاں پر دیوبند اور بریلی کے دونوں عالم آپ کے پاس گئے، دیوبند کے بھی بریلی کے بھی۔ حضرت تھانوی صاحب بھی گئے، حضرت فاضل بریلوی بھی گئے۔
اور مجھے میں گیا تھا تو بتایا کہ صاحب اہل حدیث بھی آتے تھے وہاں پر، اہل حدیث اہل حدیث کے لوگ بھی آتے تھے. ان کی دعا سے حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی پیدا ہوئے ہیں، جن کی لکھی ہوئی نعت شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد فی الاولین والآخرین فی الملأ الاعلی الی یوم الدین. انکار ہے اللہ کا انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انکار ہے اللہ کا انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا اقرار ہے، اللہ کا اقرار ہے، اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پھر حضرت محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نے اگلے شعر میں کیا کہا. گردیدہ بھی نہ ہو عطا تو نظر آئے، گردیدہ بھی نہ ہو عطا تو نظر آئے، انوار الہی سے انوار الہی سے ہے انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فیدا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا. موضوع چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیں. حضرت موضوع چشتی حضرت خواجہ خواجہ مرشد ہندوستان امام الہند سراج ولایت سند العاملین حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر ہیں. آپ کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے پیر حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے پیر حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مودود چشتی کے مرید جب آپ کے پاس آئے آپ نے بھگا دیا، نکال دیا اپنی محفل سے کہ نکل جاؤ، کہ تم نے آج میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کو چھوڑ دیا ہے، یعنی تم نے وضو میں مسواک نہیں کیا، اب تم میری محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. جبکہ مرید نمازی تھا، دیندار تھا، پرہیزگار تھا سب کو، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو مرید نہیں بناتے تھے، بے نمازی کو تو مرید نہیں بناتے تھے. مرید پکا نمازی تھا، بس ایک بار مسواک شریف کی سنت چھوٹ گئی تو حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے محفل سے بھگا دیا کہ نکل جاؤ، کہ تم نے میرے پیارے رسول کی سنت کو کیوں چھوڑا، وضو میں مسواک کیوں نہیں کیا. اور سزا کے طور پر ایک سنت چھوڑنے کی وجہ سے 3 دن تک اپنی محفل سے باہر رکھا. 3 دن تک یہ حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اور آج تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں، پیر بھگاتے ہی نہیں. آج مرید بے نمازی ان کے پیر کے پاس آتے ہیں، چلے آتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے پیروں کو، نہ بھگاتے نہ سختی، نہ یہ کہتے بھائی اگر نماز میں پڑھو تو میرے مرید نہیں ہو، آج کے بعد آپ مت جانا، ایسا تو کہتے نہیں عام طور سے. دیکھیے حضرت کیا کہہ رہا ہے. سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فیدا ہے، سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فیدا ہے، بس ان کو نظر آئیں گے، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتے ہیں ہے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، ہے سنت نبوی
پر نہ کھولیں گے، ان پر نہ کھولیں گے کبھی اسرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے سبحان اللہ، کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، ہو جائے جسے خواب میں، ہو جائے جسے خواب میں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز کے پابند بنے، اور حدیث پاک اور سنیں نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور قرآن کریم میں اللہ نے متفرق الگ الگ جگہ 700 جگہ فرمایا ہے نماز قائم کرنے کے بارے میں، 700 جگہ، 32 جگہ ایک ساتھ آیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، دفن کرنے کو منع فرمایا پیران پیر نے۔ اور بھی آپ نے جو ہے کہ اس بارے میں فرمایا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، بہت سخت آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی بہت سخت حکم ہے، انہوں نے بھی یہ حکم دیا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اور سنو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اتنا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، جب تک اس کو جیل میں رکھا جائے۔ سب سے ہلکا ہے، امام اعظم کے نزدیک سب سے ہلکا ہے معاملہ، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جیل میں ڈالا جائے بے نمازی کو جب تک وہ توبہ نہ کر لے کہ اب آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے حضرت کیا کہتے ہیں پھر آگے شعر میں، غم مجھ کو نہیں لاکھ زمانہ ہو مخالف، پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلا شعر سنیے آپ، ہو جاتے تھے اصحاب ادب سے ہم تنگوش، گوش مانے کان، تن مانے بدن، یعنی سراپا کان بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے تھے صحابہ کرام۔ وہی کہا ہے آپ نے، ہو جاتی تھے اصحاب، ہو جاتی تھے اصحاب ادب سے ہم تنگوش، استارہ سنا کرتے تھے، استارہ سنا کرتے تھے گفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، کن کے مدارج کی نہیں تھا؟ اب اگلے مصرے میں آپ دیکھیں، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، قربان ہے ان پر، قربان ہے ان پر جو ہے
انصار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب 3 شعر اور باقی رہ گئے، یہ بھی سن لیں آپ. قربان کرے جان یہاں سر کے بل آئے، قربان کرے جان یہاں سر کے بل آئے، دربار محمد ہے، دربار محمد ہے، یہ دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اب 2 شعر اور سنیں. اب میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ نماز کے پابند بن جائے 5 وقت کی. اور میں نے کتنے بار کہہ دیا بے نمازی میرے پاس ہرگز نہ آئے. میں نے صاف منع کر دیا، میں نے صاف کلیئر کہہ دیا کہ میرے پاس بے نمازی ہرگز نہ آئے. اور اگر میرا مرید ابھی تک نمازی نہیں بنا تو اس کو میں نے اجازت دی کسی اور سے مرید ہو جائے، مگر میرے پاس نہ آئے، مجھ سے کوئی مطلب نہ رکھے ہوا. ہے کون بسا دیدو دل میں، ہے کون بسا دیدو دل میں، تیرے احمدی. یہ مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب کہہ رہے ہیں. ہے کون بسا دیدو دل میں، تیرے احمدی، ہر دم تجھے حاصل ہے، ہر دم تجھے حاصل ہے، جو دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی ہستی ہیں حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ. آپ پوچھیں ان کے پرتاپ گڑھ والے بتائیں گے، یا جو علماء جانتے ہیں بتائیں گے. حضرت کا بڑا عجیب حال تھا. گرمیوں میں بھی آپ سر رضائی پہن کے رہتے تھے، گرمیوں بھی رضائی اوڑے رہتے تھے. مجھے پتا ہے گرمیوں کے اندر بھی رضائی اوڑھ کے رہتے تھے. اور بہت ساری باتیں حضرت کی. صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سنے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن، اللہ دکھا پھر، اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انکار اللہ کا، انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے، اقرار محمدی. ایک شعر اور سنیے، یہ مجھے بہت پسند آیا. قربان کرے جان یا سر کے بل آئے، قربان کرے جان یا سر کے بل آئے، دربار محمد ہے، دربار محمد ہے، یہ دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بس آخری اپیل، 5 وقت کی نماز ایسے پڑھیں جیسے جمعہ پڑھتے ہیں، حلال روزی کھائیں. دیکھ لو حالات کیسے ہو رہے ہیں انڈیا میں، ہندوستان میں. اپنے دیش کی شانتی کے لیے دعا کریں، اور ہندو مسلم بھائی چارہ ایکتا کے ساتھ رہیں. اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، کہ آئے وہ ہندو ہو، پنجابی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے اس کی مدد کریں. اور ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ایک ایکتا والا معاملہ ہے کہ برسوں سے صدیوں سے یہاں رہتے چلے آئے.
آپ امن و شانتی والا ماحول بنائیں، دیش کی شانتی کے لیے دعا کریں اور ہندوستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان میں ہندوستان والوں کی الاؤں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔